بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان کو اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے بینک بیلنس اور اپنے مال کو جمع کرنے کی فکر ہے بس۔ اور اس فکر میں وہ کسی کا نقصان بھی کرتا نظر آ رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ کر، چوری کر کے، نقصان کر کے، کسی کو پریشان کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کوئی بھی حربہ استعمال کرتا ہے نا، وہ کر گزرتا ہے، کر کے اپنی فکر جو ہے نا وہ پریشانی دور کرنے کے لیے بینک بیلنس مال وہ نہ اکٹھا کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنی فکر ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو اپنی نہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہے، اس کو لوگوں کی فکر ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، نظام بدلنا ہے، ان کے کاموں کو تبدیل کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ فکر اور اتنی فکر کہ اپنی فکر نہیں ہے، کھانے کو ہے نہیں ہے، ملا ہے نہیں ملا، دھوپ ہے یا صبح ہے شام ہے، کوئی بھی وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ایسی ذات ہے کہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے اور کسی لمحہ میں سستی نہیں کی، اور ہر وقت لوگوں کے پاس جا جا کے، لوگوں کے قریب ہو کر لوگوں کو دعوت دی، اصلاح کی، ان کو ٹھیک کیا، درست کیا، ان کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنی کوشش کی، اتنی فکر کہ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا اللَّهَ كَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سونے محبوب آپ ان کے پیچھے اتنا جاتے ہیں، اتنی فکر اپنی نہیں صرف ان کی پڑی ہوئی ہے، اتنی فکر ہے کہ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ فَلَا اللَّهَ كَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ وہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی فکر ہے، اور آج ہماری فکر کیا ہے؟ صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف مفاد کی خاطر، اور مفاد کے لیے ہماری اپنی فکر ہے بس۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم اپنی فکر ہے کہ ہم جہنم میں بچائیں، نہیں، صرف فکر ہے کہ میرا کل کا محفوظ کیسے ہوگا، دن کل کی پریشانی کیسے ختم ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول کی فکر کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور آج وہ کام غلط کر رہا ہے، ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، یہ فکر ہی نہیں ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، میں اس کی اصلاح کروں۔ میرا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے گا، میں اس کی اصلاح کروں۔ اللہ کہتے ہیں وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ، ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ فکر ہی نہیں ہے۔ آج فکر چینج ہو چکی ہے، آج سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اور آج اس دنیا کے اندر اگر ہماری سوچ اس نہج پر آ جائے، ہماری فکر یہ بن جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہے، یہ دوسروں کا کام ہے، میں نے نہیں سمجھانا، دوسروں نے سمجھانا ہے، یا یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی تو عقل مند ہے، اس کو بھی شعور ہے، یہ بھی تو جانتا ہے، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بھی تو جانتا ہے نا، یہ خود کیوں نہیں ٹھیک ہوتا۔ وہ انسان غلط کام کر رہا ہے، غلط رستے کو اختیار کر رہا ہے، غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کو سمجھانا ہمارا فرض ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 مرتبہ ہم بار بار سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال ان کے پاس جا جا کے جناب روکتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود روکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حق ادا کر دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا، 3 مرتبہ کہہ دیا، اب میری چھٹی، اب میں آرام سے بیٹھ چکا ہوں۔ قطعاً اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم محترم بھائیو، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ بھی کرنا پڑے، غلط کام سے ایک دوسرے کو روکے۔ ہر میدان میں جب بھی کوئی بندہ غلط کام کرتا نظر آئے، اس کو روکیں، اس کی اصلاح کریں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں تاکہ وہ سمجھے۔ اس لیے سمجھانا ہے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، نہ کہ تان و تشنی کے ساتھ۔ اور یہ بھی سوچ کے نہیں بیٹھنا کہ جناب میں نے کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی،
مجھے بس اپنی فکر ہے، میں بس اپنی لائن سیدھی رکھوں، دوسروں کی مجھے فکر نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا ہم اللہ کے نبی کی امت نہیں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج یہ ذمہ داری صرف ایک خاص طبقہ علماء کی ہے، بس ان کی تو ہے، یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ آج پوری امت کی بھی ہے، باسیت مسلمان ہم سب کی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں، بہترین امت ہے، امت وسط ہے، جن کی خوبی یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جب ہم پورے عزم کے ساتھ ہر ایک باپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سربراہ اپنے ماتحت لوگوں کو، اسی طرح دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اور دیگر لوگوں کو ہم سمجھائیں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، دیکھنا انشاءاللہ جب ہمارے اندر یہ فکر آئے گی تو انشاءاللہ دنیا کا نقشہ، ہمارے علاقے کا نقشہ، ہمارے محلے کا نقشہ، ہمارے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب یہ بدلے گا، فضا قائم ہوگی محبت کی، پیار کی، اظہار کی، قربانی کی، جذبے کی فضا قائم ہوگی، اور دیکھنا یہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔